دنیا ایک طرف، ٹرمپ دوسری طرف۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت کر دی۔ جواز پیش کیا کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے ایک تحفہ ہوگا، غزہ میں اب جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے، وہ بارہا امن کی تجاویز مسترد کر چکی ہے۔ وزیراعظم کی خادم الحرمین الشریفین اور سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ وزیراعظم کا پاکستان اور سعودی عرب میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ حالیہ دورے میں والہانہ استقبال، بھرپور مہمان نوازی خوشی کا باعث ہے۔ دورہ بے مثال محبت اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا۔ سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کا اہم مقابلہ، سری لنکا کے 134 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ 57 رنز پر پاکستان کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ سلمان علی آغا 5، شاہزادہ فرحان 24، فخر زمان 17 اور سائم ایوب 2 رنز پر آؤٹ۔ لنکن ٹائیگرز نے 8 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ کسی بھی آپریشن میں عام شہریوں کی شہادت قبول نہیں، آپریشن نہیں مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی میں ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، نام مانگ لیے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے اس ہفتے قبائل کے وفد کے نام وفاق کو بھجوا دیے جائیں گے۔ حکومتی سطح پر جلد افغانستان سے مذاکرات ہوں گے۔ قانون یہ ہے کہ بسٹ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ ہر چیز پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اچھی نہیں ہوتی۔ جو سیلاب پچھلی دفعہ سندھ میں آیا تھا، پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ اگر صرف یہی بات ہے، اور آج بھی وہاں پر جو ہے پوری بیرونی امداد کے اور سب کے باوجود ابھی بھی وہاں پر پوری طرح سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے۔ سندھ یا کراچی کا کیا حال ہے؟ کیا ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا؟ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جو BISP سے رجسٹرڈ ہی نہیں، انہیں امداد کیسے دی جائے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ایک مستند ادارہ ہے، ایک بین الاقوامی طور پہ مانا اور جانا ادارہ ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے اکلیم کرتی ہے، اس کو لے کر اس طرح کی باتیں سیاسی مقاصد کے لیے اگر کی جائیں تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ قرار دینے والوں نے 1 کروڑ خاندانوں کی توہین کی ہے۔ پیپلز پارٹی سینیٹر روبینہ خالد نے وزیر اطلاعات پنجاب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہنے والے سیاسی رہنما اپنے بیان پر معافی مانگے اور سیلاب کے معاملے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے اجتناب کریں۔ حکومت کا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، وزیر اعظم دورہ نیو یارک سے واپسی پر پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت سے رابطہ کریں گے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اہم پارلیمانی اجلاس آئندہ ہفتے بلایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مناسب راستہ نکالا جائے گا۔ MUCT 2008 میں لگا۔ اس وقت یہ گھروں کے سائز پر لگتا تھا۔ ہم سے پہلے سال کا MUCT 20 کروڑ روپے آتا تھا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں اگر ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہم اپنے معاملات کو کونسل میں حل کریں گے یا عدالت میں۔ معاملات کو عدالت میں لے جانے سے سیاسی نکتہ چینی پیدا ہوتی ہے۔ سیلابی صورتحال پر آپریشن جاری ہے۔ تقریباً 2 ماہ ہو گئے۔ کوچی بیراج پر پانی شاید مزید بڑھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا بریفنگ، مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیلاب کے پیش نظر اقدامات کے تحت 528 ریلیف کیمپس تیار تھے، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ 1,92,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی بے رحم موجوں نے تباہی مچا دی،
متعدد بستیاں، مواضعات، سینکڑوں ایکڑ رقبہ ملیامیٹ، متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر۔ کبیروالا میں مائی صفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب۔ کئی علاقوں سے پانی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے المناک داستانیں چھوڑ گیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو ملبے اور اجڑے آشیانوں نے ان کا استقبال کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ساہیوال ڈویژن کے پہلے امراض قلب انسٹیٹیوٹ نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایکس پر ساہیوال کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ چند ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہیوال کی پہلی کیتھ لیب نہ صرف مکمل ہوئی ہے بلکہ آج پہلے 5 پروسیجرز اس وقت بھی جاری ہیں۔ اگلے ہفتے سے ہارٹ سرجری بھی کی جائے گی۔ پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے سے متعلق بڑی پیش رفت۔ وفاقی حکومت اور کمرشل بینکس کے درمیان سرکولر ڈیٹ سے متعلق 1275 ارب روپے کے فائنینسنگ معاہدے پر معاملات طے ہو گئے۔ فائنینسنگ سہولت معاہدے کی تقریب کل وزیراعظم آفس میں شیڈیول۔ وزیراعظم تقریب میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل۔ گرفتار ملزمان محلے دار ہی نکلے، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ سہیل نامی ملزم بچے کو چیز دلانے کے بہانے اس کے گھر کے قریب واقع باڑے میں لے کر گیا، جہاں حسن اور سہیل نے بچے سے زیادتی کی اور قتل کے بعد لاش بوری میں بند کر کے پھینکی۔ خانہ غم سے نڈھال۔ پختون کے علاقے دشت میں ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ لیویز حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں متعدد مسافر زخمی ہیں۔ زخمیوں کو کوئٹہ لانے کے لیے ایمبولینس دشت روانہ کر دی گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ آ رہی تھی۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے پنک اسکوٹیز خواتین کو فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت پنک اسکوٹیز پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ شرجیل نام میمن نے کہا یہ سہولت خواتین کے لیے انقلابی قدم ہے۔ الیکٹرک اسکوٹیز سے خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ شفاف میکانزم کے تحت میرٹ کی بنیاد پر اسکوٹیز الاٹ کی جائیں گی۔ تمام طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ فوت۔ رائل کورٹ سے آج صبح وفات کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ شیخ عبدالعزیز سینئر علماء کی کونسل کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور وہ حج کا خطبہ دینے کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کا مفتی اعظم کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں، PIA-TCO لائسنس حاصل کرنے میں ناکام۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے برطانیہ کے محکمہ DFT نے قومی ایئر لائن کو TCO لائسنس نہیں دیا۔ قومی ایئر لائن کو طیاروں کی کمی کا سامنا۔ فلپائن میں راگاسا نامی طوفان نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد متاثر۔ فلپائن کے مختلف جزیروں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی، تعلیمی ادارے بند، متعدد گھروں اور اسکولوں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ چین اور ہانگ کانگ میں بھی طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ راگاسا تائیوان کی ساحلی پٹی میں تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے، چینی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم۔ ہانگ کانگ میں پروازیں منسوخ، تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل۔ دنیا کرکٹ کے لیجنڈری امپائر ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کرکٹ کی سب سے پسندیدہ شخصیات میں سے ایک تھی۔ ڈکی برڈ نے 1973 سے 1996 تک 66 ٹیسٹ، 69 مینز ون ڈے انٹرنیشنل اور 7 ویمنز ون ڈے انٹرنیشنل میں امپائرنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہوں نے 3 ورلڈ کپ فائنل میں بھی امپائرنگ کی۔ اور کھیل کے میدان سے اچھی خبر، کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ پاکستان نے جیت لی۔ فائنل میں شری لنکا کو 2-0 سے شکست۔ پاکستان کے فتح کا اسکور 26-18 اور 28-12 رہا۔